مڈل ایسٹ میں مشرق وسطیٰ میں جو عرب ممالک پائے جاتے ہیں، جن کو خلیج کے ممالک اور خلیجی عرب ممالک کہا جاتا ہے، ان عرب ممالک کا حقیقت میں عقیدے کے اعتبار سے اور مذہبی نظریات کے اعتبار سے ایران کے ساتھ چپقلش ہے اور اختلافات ہے۔ یعنی ایران مکمل شیعہ ملک ہے، اور دیگر اور ممالک جو ہیں، سعودی عرب ہے، قطر ہے، دبئی ہے، بحرین ہے، عمان ہے، ترکی ہے، یہ تمام جو ممالک ہیں یہ سب سنی عقیدے کے مالک ہیں، اور اہل سنت والجماعت ان کا عقیدہ ہے، جبکہ یہ شیعہ عقیدے کے مالک ہے ایران۔ آپس میں ان کی بہت پرانی دشمنی ہے، نظریاتی دشمنی ہے، اور ویسے بھی دشمنی ہے۔ کویت کی جنگ ایران کے ساتھ اور عراق کی جنگ ایران کے ساتھ یہ سب ہو چکی ہے۔ تو اب موجودہ وقت میں جو امریکہ حملہ کرنا چاہتا ہے اور امریکہ گھیرنا چاہتا ہے ایران کو، تو یہ جو خلیجی عرب ممالک ہیں، یہ جو مڈل ایسٹ میں پائے جانے والے عرب ممالک ہیں، ترکی سمیت اور مصر سمیت، یہ جو تمام ممالک ہیں، یہ تمام ممالک امریکہ کو منع کیوں کر رہے ہیں؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ کیا معاشی وجہ ہے؟ کیا جنگی وجہ ہے؟ یا اور بھی کوئی وجہ ہے؟ اس وجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس وجہ پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں حال ہی میں ایک جنگ ہوئی تھی، وہ سب کے سامنے ہے، حماس کے ساتھ اسرائیل کی جو جنگ ہوئی، اہل غزہ کے ساتھ اسرائیل نے جو جنوسائیڈ کیا اور ان کی نسل کشی کی، اس جنگ کے موقع پر جب حماس کے رہنما قطر کے اندر بیٹھ کر کے کوئی مشورہ اور میٹنگ کر رہے تھے، وہاں پر اچانک اسرائیل نے حملہ کیا، قطر پر حملہ کیا۔ وہ حملہ حماس کے جو رہنما تھے، جو میٹنگ وہاں پر کر رہے تھے، ان کو نشانہ بنا کر کے کیا گیا تھا۔ اس حملے میں 6 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ وہ حملہ 9 سپٹمبر 2025 کو ہوا تھا۔ اس حملے میں قطر کے ایک شخص کا بھی انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ قطر کے جو بادشاہ اور امیر ہیں، انہوں نے خود اس کے جنازے میں شرکت کی اور جنازے کی نماز پڑھی، اور اس کے فوراً بعد وہ امریکہ بھی گئے تھے۔ وہ حملہ حماس کے رہنماؤں پر تھا یا قطر پر تھا؟ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وہ حملہ دراصل قطر کی خود مختاری پر تھا۔ قطر کو کوئی اطلاع نہیں تھی کہ حملہ ہونے والا ہے، لیکن اسی قطر کے اندر جو العدید فوجی ایئر بیس بنا ہوا ہے امریکہ کا، وہاں پر جو فوج موجود ہیں، ان کو اس کی خبر تھی، اور ان کی تو پوری نگرانی رہتی ہے، بالخصوص قطر پر اور بالعموم پورے خلیجی ممالک پر۔ ان کے پاس اس طریقے کے انٹیلیجنس ہے اور اس طریقے کے آلات موجود ہیں کہ وہ پورے فضا کی نگرانی کرتے ہیں۔ فضا میں تھوڑی سی بھی ہلچل ہو تو انہیں پتہ چل جاتا ہے، ان کے جو رڈار ہیں وہ کیچ کر لیتے ہیں۔ تو پھر اتنا بڑا حملہ ہونے والا تھا، تو کیا اسرائیل نے العدید میں موجود فوجی افسران کو، جو کہ دراصل امریکہ کے فوجی ہیں، ان کو نہیں بتایا تھا؟ بتایا تھا، ان کو خبر تھی۔ لیکن العدید جو قطر میں واقع ہے، قطر کے جو امیر ہیں، قطر کے جو بادشاہ ہیں، ان کو خبر نہیں دی گئی تھی، ان کو اس بات کے لیے بھروسے میں نہیں لیا گیا تھا، ان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی تھی۔ اچانک ہوا اور حملہ کر دیا گیا، قطر پر حملہ کر دیا گیا۔ وہ قطر جو کہ اسرائیل کا دشمن نہیں ہے، وہ قطر جو امریکہ کو جہاز ہدیے میں پیش کرتا ہے۔ ٹرمپ آیا تھا تو اس نے پورا جہاز ہی ہدیے میں پیش کر دیا، اور وہ صرف اس لیے کرتے ہیں بیچارے کہ ہماری حفاظت ہو اسرائیل سے۔ لیکن چونکہ وہاں پر اسرائیل کا مفاد ملحوظ تھا، تو امریکہ نے قطر کو بھی کچھ نہیں بتایا، اور یہ اسی پر بات ختم نہیں ہو گئی تھی، یہی بات ختم نہیں ہو گئی تھی، بلکہ قطر میں جو ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے، وہ ڈیفنس سسٹم ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا تھا۔ یعنی اس ڈیفنس سسٹم کو کوئی چالو نہیں کر پا رہا تھا، جب حملہ ہو رہا تھا کام ہی نہیں کر رہا تھا، اس کو ناکارہ کر دیا گیا تھا وہاں کے فوجیوں کے ذریعے، یا پھر اس کا کچھ کریٹیکل معاملہ ہوتا ہے، بٹن کہیں اور ہوتا ہے، کچھ اجازت لینے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بٹن دبایا جاتا ہے، وہ اجازت نہ مل سکی، بٹن دبایا نہ جا سکا۔ یعنی قطر کی خود مختاری کو اسرائیل کے مفاد کے لیے قربان کر دیا گیا۔ اعتماد متزلزل ہو گیا امریکہ پر، امریکہ پر قطر کا اعتماد نہیں رہا، اور قطر ہی نہیں ہلا، یو اے ای بھی ہل گیا، سعودی عرب بھی ہل گیا، دیگر اور ممالک بھی ہل گئے، کہ ایک طرف اگر اسرائیل ہو اور دوسری طرف یہ عرب ممالک ہو، تو امریکہ اسرائیل کے ساتھ دوستی نبھائے گا، ان کی پرواہ نہیں کرے گا، ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ اس بات کے سلسلے میں انہیں یقین ہو گیا۔ اب جو ایران کے ساتھ ان کی جنگ ہونے جا رہی ہے، یا جنگ سر پر کھڑی ہے، یا جنگ ہوا چاہتی ہے، جو بھی حالات ہیں، ان حالات میں یہ امریکہ پر اعتماد کرنے کے لیے در حقیقت تیار نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ پر اعتماد نہیں کر سکتے ہیں، امریکہ جہاں دیکھیں گے کہ اسرائیل کے مفادات یہاں پر محفوظ نہیں ہیں، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لہذا کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں، قطر ہے، متحدہ عرب امارات ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، مصر ہے، یہ سب مل کر امریکہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جنگ روکو، جنگ نہیں ہونی ہے۔ ان پر اب امریکہ کے مقابلے میں زیادہ ایران پر بھروسہ ہے کہ ایران ہماری خود مختاری پر حملہ تو نہیں کر سکتا ہے،
اور ایران اگر ہماری خود مختاری پر حملہ کرے گا تو ہم ایران سے مقابلہ تو کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ بذات خود ہی ہماری خود مختاری پر حملہ کر دے، ہمارے ملک پر حملہ کروا دے اسرائیل کے ذریعے، تو ہم امریکہ کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اور جب حالات بگڑیں گے تو سدھر نہیں سکتے ہیں۔ لہذا اب دوست دوست نہ رہا، اعتماد متزلزل ہو گیا، بھروسہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب یہ تمام عرب اور خلیجی ممالک امریکہ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم اپنا فضائی علاقہ، آپ کو فضائی اسپیس آپ کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیں گے، ہم اپنا سمندری علاقہ آپ کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیں گے، اور کسی بھی صورت میں اس جنگ کو روکنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو بالکل بنیادی وجہ یہ ہے۔ دوسری اور بھی وجوہات، ان میں سے ایک ہے کہ خلیج فارس جو ہے، فارس کی جو کھاڑی ہے، ہرمز، آبنائے ہرمز، وہاں سے جو تیل، یہ عرب ممالک کے جو تیل وہاں سے سپلائی ہوتے ہیں اس راستے سے، وہ تقریباً 30% ہے۔ تو اگر جنگ ہوئی تو سب سے پہلے تو آبنائے ہرمز کے اس علاقے کو، سمندری علاقہ جو ایران کا پڑتا ہے، اس کو بند کر دیا جائے گا، اور جو ہی وہ بند ہوگا وہ 30% تیل جو ان ممالک سے نکل کر، خلیجی ممالک سے نکل کر پورے ورلڈ میں جاتا ہے، وہ بند ہو جائے گا۔ ایک تو پوری دنیا کا 20% تیل کی آواجاہی وہاں سے ہوتی ہے، اور اکیلے سعودی عرب، دبئی اور یہ قطر اور اس کے جو تیل ہیں، یہ یہاں سے نکلتے ہیں، آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور یہ راستہ بند ہو جائے گا۔ یہ تقریباً 30% ہے، تو معاشی بحران بھی آ سکتا ہے، اس وجہ سے بھی یہ لوگ منع کر رہے ہیں، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ لیکن اصل اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ پر اب ان ممالک کا اتنا بھروسہ نہیں رہا جتنا وہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے کسی کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں، جیسا کہ اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے اور اس کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے قطر کو خطرے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اچھا، ایک بات اور ہے، ایران نے بھی قطر کے العدید ایئر بیس پر اور فوجی اڈے پر حملہ کیا تھا، تو اس وقت ایران نے اطلاع دے دیا تھا قطر کو کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور قطر نے بھی کچھ منع نہیں کیا، قطر نے بھی اطلاع دے دیا ہوگا، تو ایران نے تو دوستی نبھائی، ایران نے تو کہا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، آپ جتنا بچ سکتے ہیں بچ جائیے، لیکن اسرائیل اور امریکہ نے دوستی نہیں نبھائی تھی۔ لہذا ڈیفنس کے معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ اب یہ عرب ممالک ایران پر زیادہ بھروسہ کرنے لگے ہیں بالمقابل اسرائیل کے اور امریکہ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔